السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے قوم شعیب علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ۔ پیارے بھائیوں، اصحاب الایکا یعنی ایکا جنگل اور درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ اصحاب الایکا کا قرآن میں 4 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، اور تیسری جگہ ارشاد ہے وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ، اور چوتھی جگہ ارشاد ہے وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ۔ پیارے بھائیوں، اس سے شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کی اطراف کے باشندے مراد ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی گنا درخت، اور ایسا ایک درخت مدین کے نواحی آبادی میں تھا جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر اس کی نواحی آبادی تک تھا۔ جہاں ایک درخت کی پوجا ہوتی تھی وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکا کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اصحاب الایکا اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت تھی۔ پیارے بھائیوں، اصحاب الایکا یا اصحاب مدین یہ حجاز میں شام کی متصل ایسی جگہ آباد تھا جس کا عرض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے عرض البلد کے مطابق پڑتا تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ شام کے متصل معان کی خطۂ زمین پر آباد تھا۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا دونوں ایک ہی قبیلہ کے نام ہیں یا الگ الگ قبیلہ تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلہ تھے، مگر راجح یہی ہے کہ دونوں ایک قبیلے کے نام ہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہاں ایک نام کا ایک درخت تھا، اہل قبیلہ چونکہ اس درخت کی پوجا کرتے تھے لہٰذا اسی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ اصحاب الایکا نسبی نام نہیں بلکہ مذہبی نام ہے۔ نسبی نسبت سے یہ قبیلہ مدین کہلایا اور مذہبی نسبت سے اصحاب الایکا کہلایا۔ قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ مذکور ہے۔ ان کی قوم کفر و شرک اور ناپ تول میں کمی کی مرض میں مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا اور اس کے انجام بد سے بھی آگاہ کیا، مگر قوم اپنے انکار اور سرکشی پر قائم رہی تو پوری قوم کو ایک سخت عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ عذاب سخت زلزلہ اور آگ کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ پیارے بھائیوں، اصحاب الایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ وہ جنگلوں، باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک لوگ تھے، اور الایکا سے مراد الغیظہ ہے، اور اس سے مراد درختوں کا جھنڈ ہے، اور جمع الایک۔ روایت ہے کہ ان کے درخت کھجور کے درخت کے مشابہ تھے اور وہ گوگل کے درخت تھے، اور کہا گیا ہے کہ الایکا یہ بستی کا نام ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شہر کا نام ہے، اور ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ الایکا اور لیکا ان کا شہر ہے جیسا کہ مکہ سے بکہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اصحاب ایکا کا ظلم علاوہ شرک و کفر کی غارت گری اور ناپ تول کی کمی بھی تھی۔ ان کی بستی صدوم کے قریب تھی اور ان کا زمانہ بھی ان سے بہت قریب تھا۔ ان پر بھی ان کی فحیم شرارتوں کی وجہ سے عذاب الہی آیا۔ یہ دونوں بستیاں برسر شارع عام تھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔